صابر صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے بھی عدالت کور کی، کورٹ کو کور کیا، ایک شخص جسے سپریم کورٹ یا نیب کورٹ سزا دیتی ہے، اشتہاری ہو جاتے ہیں، سزا یافتہ ہیں، کوئی ایسا اختیار ہے حکومت کے بغیر آئے ان کی تمام سزائیں معاف کر دی جائیں اور کوئی قانونی کارروائی نہ ہو؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون کے رہنما تو کہہ رہے ہیں ہمیں لیول فیلڈنگ چاہیے، ایک شرط پہ پہلے نواز شریف کے سارے کیس ختم کرو اور سزا دینے والے ان سے معافی مانگے۔ اب معافی کون کون مانگے گا اور کیا یہ کیس ختم ہو سکتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے بھٹی صاحب کہ کیس ختم نہیں ہو پا رہے، جو مذاکرات رکے ہیں وہ مذاکرات بھی اسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کیسے ہوگی۔ اصل پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس کیسے لانا ہے، ان کی سزائیں کیسے ختم کرنی ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع ہے کہ عدلیہ اپنے کندھے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں، اس ریجیم چینج میں، اس مینورنگ میں وہ اپنے کندھے دے اور اپنے فیصلوں کو وہ تبدیل کرے۔ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر جو ایک خفیہ معاہدے کیے گئے تھے گیو اینڈ ٹیک کے، ان معاہدوں کی تصدیق اور توثیق سپریم کورٹ سے کروانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ ان فیصلوں کی ان ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو گٹمٹ کی گئی تھی اس کی توثیق نہیں کر رہی۔ یہ ہے بنیادی مسئلہ جہاں زبیری صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ صابر صاحب زبیری صاحب کی بھی اس مسئلے میں رائے لے لیتے ہیں، زیادہ یقیناً موضوع۔ زبیری صاحب سن پا رہے ہیں آپ؟ سر آپ مجھے آپ کو سوال دہرانا پڑے گا، پہلے آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، کیا جس شخص کو چاہے وہ سابق سپریم کورٹ کے پرائم منسٹر ہوں، انہیں سپریم کورٹ اور نیب نے سزائیں دی ہو اور اشتہاری ہوں اور بیرون ملک گئے ہوں 4 سال قبل، پاکستان آئے بغیر تمام مقدمات ان کے ختم ہو سکتے ہیں؟ کہ آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے بغیر گرفتاری کے، بغیر کسی بات کے؟ نہیں سر، پہلے دیکھیے اگر کوئی آدمی کوئی کورٹ سے مفرور ہو جائے یا کوئی مفرور ہوتا ہے، اس کو پہلے آ کے سرنڈر کرنا پڑتا ہے۔ وہ سرنڈر کرے گا اپنی، اگر ان کی کنوکشن ہوئی بھی ہے تو وہ اپنی سزا کریں گے، انلیس وہ سزا کوئی کمپیٹنٹ کورٹ اس کو سسپینڈ کر دے یا ان کو کوئی بیل دے دے، اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی اس طرح سے کوئی آئینی ترمیم کر کے کورٹوں کے فیصلے یا اگر اس طرح سے ختم نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ یہ ایک کورٹ، ایک کمپیٹنٹ کورٹ نے ان کو اگر کسی کو سزا دی بھی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ ہوتا ہے اس کی اپیل کریں۔ زبیر صاحب آپ فرما رہے ہیں ختم نہیں کر سکتے، کرنا چاہے آپ فرما رہے ہیں ختم نہیں کر سکتے، وزراء کہہ رہے ہیں پہلے معافی مانگے، نواز شریف ختم کرے، کورٹ ہی کرے گی جی، تو شاہد حقار عباسی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا یہ سنیے تو پھر میں آپ کی رائے لیتا ہوں۔ سپریم کورٹ نے ہاؤس کا ریکارڈ مانگا ہے، اگر یہ بات درست ہے، ہاؤس کا ریکارڈ اس ہاؤس کی پراپرٹی ہوتا ہے اور اسپیکر صاحب ہم سے پوچھے بغیر یہ ریکارڈ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ سے مانگا گیا ہے، آپ ہاؤس سے پوچھیں کہ مجھے اجازت ہے ریکارڈ دینے کی یا نہیں ہے، اور میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ایک کمیٹی آف دا ہاؤس بنائیں جو اس معاملے کو ڈیبیٹ کرے اور یہاں پر چیف جسٹس صاحب کو بلایا جائے اور وہ یہ بتائیں کہ کیوں انہوں نے یہ ریکارڈ مانگا ہے، کس مقصد کے لیے مانگا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے۔ عابد زبیری صاحب آپ نے سنا، انہوں نے کہا ہاؤس سے ریکارڈ مانگا ہے تو اسپیکر صاحب نہ دیں، ہاؤس سے اجازت رہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو طلب کیا جائے کہ آپ نے یہ ریکارڈ کیوں مانگا ہے۔ کیا یہ بات شاہد حقان عباسی صاحب کی درست ہے؟ سر بالکل، دیکھیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، مجھے بڑا افسوس ہوا جو بات سنی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایسے اتنے معتبر آدمی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہوں گے جو انہوں نے کہا، لیکن میرے حساب سے کورٹ کے پاس پورے اختیارات ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن کہ وہ اب ریکارڈ مانگے۔ دوسری بات ہے، ریکارڈ جو ہوتا ہے وہ 19A کی پیسی فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن، اور یہ سارا ریکارڈ ہے کوئی سمن، اور کورٹ کے آرڈر پہ ریکارڈ سمن کیا کیا گیا ہے؟ ریکارڈ یہ سمن کیا گیا ہے کہ جو اگر یہ بات کر رہے ہیں آپ، وہ بل جو تھا اس کے خلاف جو کیس چل رہا ہے، وہ جو اب ایکٹ بن گیا ہے، نوٹیفائی ہو گیا 21 تاریخ کو، اگر اس کے سلسلے کو ریکارڈ کی بات کی جا رہی ہے تو کورٹ کین سی کہ جی کہ آپ نے ایک ایکٹ کیا جس کو ایک ڈیبیٹ ہو رہا ہے ایک ایکٹ پہ کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے، پارلیمان کو اختیار تھا اس کو پاس کرنے کا یا نہیں تھا، تو اس کے لیے اگر ریکارڈ مانگا جا رہا ہے ان کی پروسیڈنگز کا،
تو وہ کوئی پریولیج ریکارڈ تھوڑی ہے. اور کورٹ کے اوپر اور دیکھیں بعض ایسے پریولیج ڈاکیومنٹس بھی ہوتے ہیں جب کورٹ اسے سمن کرتی ہے تو وہ بھی کورٹ میں لاتے ہیں, وہ بند لفافے میں دیے جاتے ہیں, اور ریکویسٹ کورٹ سے استدعا یہ کی جاتی ہے کہ جو اس کو پبلک میں نہ دیکھیں, آپ چیمبر میں پرائیویٹلی اس کو دیکھ کے پھر ہمیں سیلڈ انویلپ میں ہی وہ رکھ دیں. تو یہ پریولیج ڈاکیومنٹس بھی کورٹ دیکھ سکتی ہے. تو یہ تو ایک آپ کی پارلیمان کا ایک پروسیڈنگز کا ریکارڈ ہے جو کورٹ نے سمن کیا ہے جسٹ ٹو سی, میرے خیال سے اگر اس کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں یہ لا کس طرح سے پاس ہوا یا بل کس طرح سے پاس ہوا. تو یہ جو بات کہنا کہ جی آپ ہم سے پرمیشن لیں تو پھر ہم سے لیں, ود اٹموسٹ ریسپیکٹ, اس کی کوئی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے. نہیں, اس میں ایک سوال, اس کے بعد آپ زبیر صاحب صرف یہ بتا دیں, پارلیمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو طلب کر سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں کر سکتی. کس لا, کس قانون, کس آئین کے پروویژن کے تحت؟ دیکھیے پارلیمان ہو گئی, کورٹ ہو گئی یا گورنمنٹ ہو گئی, وہ تینوں ایکٹ کرتے ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی سٹنگ چیف جسٹس یا جج کو آپ سمن کر سکتے ہیں ان دی پارلیمنٹ؟ سر یہ چیزیں بڑی انہرڈ آف, یہ کبھی ہو نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا, یہ غیر آئینی ہوگی. اگر یہ بات اگر انہوں نے اس طرح کہی تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی سر. اور میں سمجھتا ہوں پارلیمان جو اس کی مقننہ ہے, ہم اس کی سب احترام و عزت کرتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ تقریر کرنا, اپنے رولز دیکھیں, اپنا آئین دیکھیں, اس کے بعد یہ باتیں کریں. دیکھیں تقریر کرنا, جوڈیشری پر روز آپ حملے کرتے ہیں, آرٹیکل 68 کی تو روز وائلیشن ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں کنڈکٹ آف دا جج یا اس کی پروسیڈنگ آپ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے پارلیمان کے اندر, یٹ ہم روز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھٹی صاحب, ایک بات بتاؤں, جو آج تقاریر ہوتی ہے, میں ایک ججمنٹ کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں, کہ وقت ملے تو دیکھ لیجئے گا. جب یہ پرانے ہمارے چیف جسٹس ہوتے تھے, جسٹس سجاد علی شاہ, اور آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں بھی اس طرح کے حملے ہوئے, کورٹ پہ بھی حملہ ہوا, اور اس زمانے کیس ہوا مسرور احسن جو سینیٹر تھے پیپلز پارٹی کے, ان کے نام سے رپورٹڈ کیس ہے. اس کو میں آپ سے کہوں گا اپنے ناظرین یا آپ لوگ اس ججمنٹ کو پڑھیں. وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ, وہ ایونچولی شو کاز نوٹس جو ان لوگوں کو پارلیمنٹیرینز کو ایشو ہوئے تھے وہ وڈرا ہو گئے, لیکن وہ جو تقاریر اس میں اس زمانے میں پارلیمان میں سپریم کورٹ کے ججوں اور چیف جسٹس کے خلاف ہوئی, وہ پروڈیوسڈ ہیں اس کے اندر. اور آج دیکھیں بعض ایسے جو ابھی آپ ٹی وی پہ بھی لوگ دکھا رہے تھے معزز ممبران پارلیمنٹ کے, وہ اس وقت بھی موجود تھے پارلیمان میں, اور ان کی تقریر اور آج کی تقریر میں آپ موازنہ کر لیجئے سر. جی صاحب, اور آپ زبیری صاحب سے کچھ بات پوچھنا چاہ رہے تھے. زبیری صاحب آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں, 2 طرح کا ریکارڈ مانگا ہے سپریم کورٹ نے. نمبر 1 تو ریکارڈ مانگا ہے 5 اجلاسوں کا, قومی اسمبلی کے 5 اجلاس جن میں عدلیہ کو 68 کی وائلیشن کی گئی اور عدلیہ کے لیے مغلظات استعمال کی گئی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ریکارڈ مانگا 5 اجلاس. اب دوسرا ایک اور کام کیا ہے, جو اسپیکر نے خط لکھا تھا چیف جسٹس اور آنریبل ججز کو, اسپیکر قومی اسمبلی نے, اس میں انہوں نے سنگین الزامات لگائے آنریبل ججز پہ کہ جی آپ نے غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہے ہیں. جی جی. اس کے جواب میں سپریم کورٹ نے ان اجلاسوں کا بھی ریکارڈ مانگا ہے, اور یہ جو بل پروسیڈ ہوا ہے اس قائمہ کمیٹی کا ریکارڈ مانگا ہے. تو اصل میں یہ جو رجسٹر کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ آفیشیل ریکارڈ اگر انہوں نے سبمٹ کروا دیا قومی اسمبلی کی ساری پروسیڈنگز, تو وہ ایک پیس آف ایویڈنس ہے, کیونکہ اس کا پھر فورینزک کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ ایک پیس آف ایویڈنس ہے جس میں آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عدلیہ کے ججوں پہ سنگین الزامات لگائے گئے, اور یہ اس لیے رجسٹ کر رہے ہیں کہ وہ ریکارڈ نہیں دینا. اگر وہ ریکارڈ چلا گیا تو ان کے خلاف پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ ہے معاملہ. صابر صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. یہ جو ریکارڈ جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی, پریویلیج نہیں ہوتی, یہ پبلک ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, پبلک. تو یہ کورٹ ویسے ہی آرڈر کر سکتی ہے اور ان کو دینے پڑیں گے. اور اگر نہیں دیتے تو میں تو سمجھتا ہوں کورٹ آپ سے, پی ٹی وی سے, آپ لوگوں سے وہ ساری ریکارڈنگ مانگ لے جس میں آپ روز ہی ہمیں دکھاتے ہیں ٹی وی پہ جو وہاں ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی ہیں, دیر سے پبلک, ہم لوگ سارا ملک دیکھ رہا ہوتا ہے جو باتیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں تو کہتا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے اخبار کی کٹنگز جو ہوتی ہیں, اور جو یہ ٹی وی پہ جو آتا ہے, کورٹ نے ججمنٹس ہیں کورٹ کی کہ دے کین بی یوزڈ ایز ایویڈنس. اور آپ کو پتہ ہے اب جب یہ پچھلے زمانے میں جب 58(2)B ہوا کرتا تھا اور صدر پاکستان ڈسمس کرتے تھے اسمبلی کو, تو یہ پبلک, یہ جو آپ اس زمانے میں اخباروں میں اور چیزیں ہوتی تھیں, وہ پارٹ آف دا ریکارڈ اور ایویڈنس ہوتی تھی.
تو یہ جو چیزیں تو پبلک ڈومین میں ویسے ہی ہیں، زبیری سوشل صاحب میڈیا پہ لگتا ہے ہیں، یہ ہر چیز موجود نیلے ہے، پہ تو یہ دیلا اگر وہ ہے۔ نہیں دیتے جو نیلے پہ دیلا حکومت میں مقابلہ لگا ہوا حکومتی رہنماؤں میں کہ عدلیہ کی کون تذلیل کرتا ہے۔ ایک اور سوال سناتا ہوں، میرے تو وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا، پھر آپ سے میں تو کہتا ہوں بالکل صحیح وقت پہ کورٹ نے یہ صحیح جی تراب صاحب دکھائیں ذرا زبیری صاحب اور صابر شاکر صاحب سے تھوڑی سی لیں اس پہ ان کی رپورٹ۔ میں ان کے نام یہاں پہ لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ جج ٹکٹیں بیچ رہے ہیں پی ٹی آئی کی، اسی لیے آج بھی پھر اسے ریلیف مل گیا ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہوا۔ اس طرح یہ غنڈہ گردی نہیں چلے۔ پہلے تو صرف عمران خان لیتا تھا یا بنی گالا تک پیسے جاتے تھے، اب جج پیسے لے رہے ہیں اور ٹکٹیں دلوا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے ہمیں کسی صورت نہیں جھکنا چاہیے۔ زبیری صاحب اور صابر صاحب جج ٹکٹیں بیچ رہے ہیں، ہماری جرت کبھی سول جج صاحب کو بھی اس طرح نام لینے کی نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب نے ایک محترمہ زیبا صاحبہ ایک بات کی تھی تو آج تک وہ لٹکے ہیں۔ کیا عدالتیں بھی کچھ لوگوں کو ریلیف دیتی ہیں جان بوجھ کے، اگر جو آپ نے سنی ہے گفتگو؟ بالکل نہیں سر، یہ بڑی افسوس کی، اور جو صاحب یہ کر رہے تھے ان کی تو ویسی میں کیا ان کے بارے میں بات کروں، آپ تو خود ان کو جانتے ہیں، وہ ان کا کس پارٹی سے اوریجنلی تعلق تھا، پھر کس پارٹی میں آ گئے اور پھر انہوں نے کیا کیا۔ زبیری صاحب قطع کلامی کی معافی، وہ بیچارے بہت اچھے آدمی ہیں، مبینہ طور پر چونکی انچارج لگانے کی بھی فیس لے لیا کرتے تھے، وہ فیس ہے، لیکن یہ مذاق میں کر رہا ہوں، مذاق میں مبینہ طور پہ۔ تو یہ بتائیں، آپ بتائیں کیا ایسے لوگوں کو ہم اپنے آنریبل جج صاحبان کی بارے میں اس قسم کی گفتگو کی اجازت ملنی چاہیے؟ سر نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 68 کی وائلیشن، کورٹ نے اگر یہ اسٹیپ لیا تو میں کہتا ہوں پہلے کورٹ نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا اور پھر پہلے ابھی تک، لیکن اب یہاں تک اس نہج پہ بات پہنچ گئی ہے کہ اب ججوں کے بارے میں یہ اس طرح کی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ کورٹ شوڈ ناؤ انٹروین کہ جی اب کورٹ کی دیکھیں انسٹیٹیوشن عزت ہو رہی ہے، اگر کورٹ کی عزت خراب ہوگی اور ہوگی تو ہمارے ملک کی عزت خراب ہوگی، کیونکہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، دیکھیں ججز آپ کی زبان میں آپ سے بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے ججمنٹس کے تھرو بولتے ہیں، وہ کورٹ میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی جس طرح کی آپ زبان استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب ایک چیز کا ایک وقت ہو کہ آپ کا آئین میں ایک پابندی ہے، آپ آئین کی تو خلاف ورزی، آئین شکنی تو آپ خود ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اب یہ کورٹ اس کو دیکھے کہ کیا اس کو یہاں روکنا ہے، ورنہ تو میں آپ سے ججمنٹ کے جو مسرور احسن کی جو اگزامپل دی، آپ اٹھائیے اس کی تقاریر دیکھ لیجئے کتنا وہ ملتی ہیں، جو آج سے 97 میں ہو رہا تھا، 98 میں، اور اب جو ہو رہا ہے سر۔